بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے، اور آج تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل کہ رمضان کا مہینہ اور جمعۃ المبارک کا بابرکت عظیم الشان دن ہے، اور نور رمضان پروگرام کے اندر ایک نئے اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، آخری نبی بنایا۔ پہلے اللہ کے نبی آتے رہے، ایک نبی اگر کتاب لے کر آتے تو باقی جو نبی ہیں اسی کتاب کی تبلیغ کرتے، یا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی کتاب، نئے احکامات مل جاتے۔ لیکن چونکہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد انبیاء کرام کا سلسلہ رک چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ جو اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی ذمہ داری لگا دی۔ اسی لیے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء ایسے ہی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام ہوتے تھے، یعنی کہ جیسے وہ تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، وہ تبلیغ کا کام میری امت میں میرے علماء کیا کریں گے۔ اور علماء کرام کی شان، علماء کرام کا مقام اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم والے اور غیر علم برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب فرما دیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی طرح نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن میں نبی کریم علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا۔ اور آج کل علم حاصل کرنے کے جو بڑے مراکز ہیں ان کو مدارس کہا جاتا ہے، مدرسہ کی جمع مدارس ہے، اور مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والے مبلغ اور مجاہد پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہمارا یہی موضوع ہے، مدارس اسلام کے قلعے، اسلام کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں، کب سے مدارس کا آغاز ہوا، مدارس کا نظام تعلیم کیا ہے، علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں، عوام کی ذمہ داریاں کیا ہیں، حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور مدارس نے جو تحریکیں چلیں ان تحریکوں کے اندر کیا کردار ادا کیا۔ ان تمام موضوعات پر، ان تمام سوالات کا جواب لینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے آج مہمان بنے ہمارے علاقہ کی بہت علمی شخصیت اور میرے بہت اچھے دوست اور نوجوان لکھاری، جن کے قلم سے کئی درجن کتابیں جو ہیں وہ تصنیف ہو چکی ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے وہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا تنویر احمد مٹالوی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ بیرا شریف جو اہل سنت کا مرکز ہے وہاں سے فارغ التحصیل ہیں، اور ہمارے علاقہ کی عظیم جو ہے وہ درگاہ جس کا فیض پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، آستان عالیہ ڈوڈا شریف، وہاں پر آپ مدرس بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے۔ علامہ صاحب، آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ یہ جو مدارس کا سسٹم ہے یہ کب سے شروع ہوا اور باقاعدہ طور پر کب سے یہ تعلیم کا آغاز ہوا مدارس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرت علامہ نصیر احمد نورانی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ایک عظیم موقع فراہم کیا کہ ہم مل بیٹھ کے مدارس کی افادیت کے حوالے سے چند باتیں اپنے ناظرین و سامعین تک پہنچا سکیں، اور دین اسلام کے جو عظیم قلعے ہیں ان کی اہمیت کو جتنا ہو سکے
اپنے احباب کے لیے واضح کر سکیں۔ خوبصورت سلسلہ نور رمضان کے نام سے شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ کے حاجی والا کے تمام نوجوان احباب جو آپ کے شانہ بشانہ اس سلسلے میں چل رہے ہیں، اللہ انہیں بھی کامیابیاں عطا فرمائے اور اس کے کما حقہ فوائد عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین و سامعین اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں کما حقہ اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ اور قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 165 میں اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد نبوت بیان فرمائے، ان میں بھی یہی تعلیم و تعلم کے سلسلے شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان پہ بڑا عظیم احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں جو ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور یہ جو کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ جو منصب اور جو مقاصد دے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آگے پھیلانے کا اور ان کی اشاعت کا اور ان کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، تبھی سے یہ ان مدارس کا آغاز ہوا۔ تو علامہ صاحب کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کی کیفیت تھی جس طرح آج ہمارے ہاں مروجہ اور ترقی پذیر جو سلسلہ ہے، چونکہ اس وقت اس کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ مکہ مکرمہ میں دار ارقم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو گھر تھا وہ اس کام کے لیے مختص تھا۔ وہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان آتے یا جو نو مسلم نئے اسلام میں داخل ہونے والے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور وہاں اس ماحول میں بیٹھ کے انہیں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی اور دین اسلام کی حکمت سمجھائی جاتی اور اسلام کے مقاصد سے انہیں آگاہ کیا جاتا۔ پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو مسجد نبوی کے ایک کونے میں صفہ کے نام سے چبوترا قائم کیا گیا، جہاں ایک باقاعدہ ایک مدرسے کی شکل میں وہاں سلسلہ قائم کیا گیا۔ تقریباً 60-70 سے لے کر 300-350 تک صحابہ کرام مسلسل وہاں پہ موجود ہوتے تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم سیکھتے تھے۔ واہ سبحان اللہ۔ جتنے ناظرین کرام ہیں تمام کو خوش آمدید۔ علامہ صاحب ہمارے گاؤں حاجی والا کے نوجوان سماجی رہنما حاجی وقاص صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام اور ویلکم کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ چودھری حسن صاحب وہ بھی ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، اور جتنے احباب اس وقت لائیو ہیں تمام کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب ایک حدیث مبارکہ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق میں نے پڑھی کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرحباً بطالب العلم، اے علم کی طلب کرنے والے میں تجھ کو مرحبا کہتا ہوں۔ یعنی کہ اگر آج کے لفظوں میں دیکھا جائے تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے آیا ہوں، میرا نام بھی رجسٹر میں درج فرما دیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کتنی خوشی کا اظہار فرمایا اور خوش آمدید اس کو ویلکم کہا اور مرحبا۔ جی علامہ صاحب یہ مدارس جو قائم ہوئے ان کے مقاصد کیا ہیں؟ مدارس کے مقاصد وہی ہیں جو مقاصد نبوت ہیں۔ واہ سبحان۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے نمبر پہ تو قرآن پاک کی تعلیم ہے اور پھر تزکیہ ہے، یعنی اس تعلیم کی عملی شکل۔ جو تعلیم سیکھی جا رہی ہے وہ تعلیم صرف زبان اور دماغ پہ نہ رہے بلکہ وہ دل تک اترے اور دل پہ اثر انگیز ہو، اور پھر انسان کے عمل سے اس تعلیم کا نظارہ ہو اور معلوم ہو کہ یہ بندہ واقعی تعلیم یافتہ ہے۔ تو مدارس کا بنیادی مقصد تعلیم و تعلم اور تربیت ہے، یعنی کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو پڑھنا پڑھانا اور جو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہیں ان کی نشر و اشاعت کرنا اور پھر ان سے افراد سازی کا کام۔ تو مدارس جو قائم ہوئے ہمارے فقہا نے، ہمارے
آئمہ نے مدارس قائم کیے، جی جی ان کے کیا فوائد مرتب ہوئے تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ روشنی ڈالیں کہ ہمیں کیا فائدے ان کے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک زندہ معاشرے میں جس تعلیمی اور تربیتی نظام کی ضرورت ہے، بحمد تعالیٰ مدارس کی 1400 سالہ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ مدارس نے اپنے تئیں اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے مقصد زندگی سے آشنا ہونا ضروری ہے کہ میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا کیا مقصد زندگی ہے، اور میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور میری منزل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو مدارس نے جو قرآن اور حدیث کی تعلیم عام کی ہے، اس تعلیم سے انسان کو ان کے مقاصد زندگی سے آگاہ کیا ہے۔ اور پھر انسان اس دنیا میں خود نہیں آیا اور اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا جانوروں کی طرح کہ جیسے چاہے وہ زندگی گزارے، بلکہ اس دنیا میں یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، خدا کا نائب ہے، خدا کا خلیفہ ہے، اور ایک مقصد کے لیے خدا نے اس کائنات میں اسے بھیجا ہے۔ تو اب وہ جس مقصد کے لیے خدا نے بھیجا ہے اور جو احکامات خدا نے عطا فرمائے ہیں کہ ایسے تم نے دنیا کی زندگی گزارنی ہے، تو وہ لوگ کہاں سے سیکھے لوگوں نے؟ وہ انہی مدارس کا فیض ہے، فقہ کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، قرآن کی شکل میں۔ اور پھر اس سے اگر ایک قدم ہم آگے چلیں کہ انسان کی زندگی میں اس کے معاشی نظام کا بہت اہم کردار ہے کہ مال کہاں سے آئے گا اور وہ کیسے آئے گا اور کیا طریقے ہوں اس کے آنے کے، اور پھر اسے کیسے خرچ کیا جائے تاکہ وہ مال معاشرے کے لیے وبال جان نہ بنے بلکہ معاشرے کے لیے امن و سکون کا گہوارہ بنے۔ تو قرآن و سنت میں جو معاشیات کے ابدی اصول موجود ہیں، مدارس نے اپنی تعلیم کے ذریعے انہیں بھی عام کیا ہے، اور یہ ایک فوائد ملے ہیں معاشی اعتبار سے عوام الناس کو۔ پھر ہمارے علماء نے جو مدارس کے تعلیم یافتہ تھے باقاعدہ معاشیات پہ کام کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمہ، حضرت امام مالک علیہ رحمہ اور دیگر ائمہ نے باقاعدہ معاشی سسٹم دنیا کو عطا فرمائے، اور حکومتوں نے انہیں فالو کیا اور ان کے مطابق نظام زندگی کو چلایا ہے۔ اور پھر اسی طرح اپنا ہمارا سیاسی نظام ہے، تو یہ دنیا کوئی بھیڑوں کا باڑہ نہیں ہے کہ جس کا جی جدھر چاہے وہ چلے، بلکہ ایک باقاعدہ خدا نے نظام دیا ہے۔ تو سیاسی نظام جو اسلام نے عطا فرمایا ہے، قرآن جس کا ماخذ ہے، احادیث جس کا ماخذ ہے، اور فقہ جس کا ماخذ ہے، علماء نے اسے بھی عام کیا ہے۔ اور وہ ابدی سیاسی اصول جو انسانیت کے لیے صحیح معنوں میں رہنما ہیں اور ان کے لیے فائدہ مند ہیں، انہیں بھی اس کائنات انسانی میں پھیلانے کا سہرا ان مدارس کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے چلتے جائیں، کوئی بھی آپ شعبہ لے لیں انسانی زندگی کا، اس شعبے میں آپ کو مدارس کا کام نظر آئے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر معاشرتی طور پر مدارس نے کیا لوگوں میں تبدیلی لانے میں کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، انسان کی سب سے بڑی معراج تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اس کی تربیت ہو، اس کی اصلاح ہو۔ معاشرہ بنتا ہے افراد سے، اس وقت تک پرامن معاشرہ قائم نہیں کیا جا سکتا جب تک معاشرے کے افراد پرامن نہ ہوں۔ اس وقت تک تعلیم یافتہ معاشرہ قائم نہیں کیا جا سکتا جب تک معاشرے کے افراد تعلیم یافتہ نہ ہوں، اور اس وقت تک تربیت یافتہ معاشرہ قائم نہیں کیا جا سکتا جب تک افراد معاشرہ خود تربیت یافتہ نہ ہوں۔ مدارس کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ بنیادی تعلیم و تربیت ہے، انسان کو انسان بنانا ہے اور انسان کو کامیابی کے راستے پہ چلانا ہے۔ تو بحمدہ تعالیٰ مدارس نے یہ کام کیا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہر دور میں لوگوں کو اپنی یہ تعلیم اور تربیت فراہم کی ہے، اور اس کے اثرات آج ہم معاشرے پہ دیکھ رہے ہیں۔ کہیں بھی اگر کوئی امن اور سکون اور تعلیم و تربیت، بھائی چارہ اور لوگوں میں ایک دوسرے کا احساس کرنے کا جذبہ موجود ہے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں پیچھے مدارس کی محنت نظر آئے گی۔ باقی آپ چھوڑ ہی دیں، کم از کم امام مسجد جو 5 وقت نماز کی امامت کرواتا ہے اور نماز کے بعد لوگوں کو پیار، محبت، اخوت اور احساس کا درس دیتا ہے، اب اسے یہ تعلیم کہاں سے ملی ہے؟ اسے یہ تربیت کہاں سے ملی ہے؟ یہ سارا پیچھے مدارس کا فیض ہے۔ اب آگے ابھی جو تصنیفات کا سلسلہ ہے، آگے جو تالیفات کا ایک لمبا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں وہ علیحدہ ہے۔ جی، فقہ کے جو معاملات ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگردوں نے بڑی محنت کے ساتھ مرتب کیا۔ جی، اسی طرح علامہ صاحب اگر ہم بر صغیر میں دیکھتے ہیں تو ناظرین کرام، بر صغیر کے اندر جب مسلمانوں کی حکومت تھی
تو ایک ہی نظام تعلیم تھا، یہ نہیں کہ یہ دینی تعلیم ہے یہ دنیاوی تعلیم ہے، وہ مدارس ہی قائم تھے اور مدارس سے ہی پڑھے لوگ تمام معاملات کو چلایا کرتے تھے، چاہے وہ ملکی معاملات ہوا کرتے تھے چاہے وہ مذہبی معاملات ہوا کرتے تھے، اور وہ جو تھے حکمران ان میں سے اکثر علماء سے بڑی محبت کرنے والے ہوا کرتے تھے، لیکن انگریز نے آ کر وہ جو مدارس کا نظام ہے اس کو درم برم کیا۔ تو علامہ صاحب میرا سوال ہے، ناظرین کرام میں سے مظہر حسین صاحب اس وقت لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، قاری غلام مرتضیٰ صاحب سلام عرض کر رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ اس کے علاوہ لبیک پرنٹر والے وہ بھی ہمیں لائیو دیکھ، غلام احمد صاحب، حافظ اعجاز احمد صاحب ماشاءاللہ ویلکم جناب، اسجد مہدی صاحب ویلکم جناب، حافظ اعجاز صاحب آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ اور ہمارے پیارے دوست علامہ رضوان اشرف نقشبندی صاحب وہ بھی اس وقت لائیو ہمیں دیکھ، تمام دوستوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب جو تحریکیں چلیں جی ہمارے بر صغیر کے اندر، ان تحریکوں کے اندر ہمارے مدارس کا کردار کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی جو تحریکوں کے اعتبار سے تاریخ ہے، چاہے وہ سیاسی طریقے ہوں، چاہے وہ مذہبی طریقے ہوں یا معاشی طریقے ہوں، یہ بڑی حیرت انگیز بھی ہے اور بڑی ولولہ انگیز بھی ہے۔ اور مجموعی طور پر اگر ہم ان تحریکوں کا جائزہ لیں تو جو بھی تحریک یہاں کامیاب ہوئی ہے، جس کے مقاصد انسانیت کے لیے فائدہ مند تھے اور جو اس خطے کے لوگوں کے لیے فائدہ مند تحریک تھی، اس میں بہت بڑا حصہ دینی مدارس کا ہے، دینی مدارس کے علماء کا، طلباء کا اور فیض یافتگان کا۔ اور اگر کوئی ایسی تحریک ہمارے بر صغیر میں آئی ہے کہ جو بر صغیر کے لوگوں کے امن و سکون کو تباہ کرنے والی تھی اور یہاں کے نظام کو خراب کرنے والی تھی، اگر اس کی ناکامی کو دیکھا جائے تو اس تحریک کو ناکام کرنے میں بھی بہت بڑا کردار انہی مدارس کے فیض یافتگان کا ہے۔ مثلاً ہم یہاں پہ انگریز استعمار کا آنا، پھر بر صغیر کو اپنے قبضے میں لینا، اور پھر ان سے آزادی کی جو جد و جہد ہمارے بر صغیر میں، بر صغیر کی تاریخ میں موجود ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمیں بنیادی کردار انہی مدارس کے فیض یافتگان کا نظر آتا ہے۔ اگر بر صغیر میں آزادی کی تاریخ کا نقطۂ آغاز ہم دیکھیں کہ پورے جوبن کے ساتھ جب یہ تاریخ شروع ہوئی تو اس میں ہمیں 1857 کی جنگ آزادی نظر آتی ہے۔ تو اب 1857 کی جنگ آزادی کا جو پس منظر ہے کہ یہ کیسے شروع ہوئی اور جو لوگ آگے میدان میں آئے ان کی ذہن سازی کیسے کی گئی، تو اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہاں بھی ہمیں دینی مدارس کا کردار نظر آتا ہے، کیونکہ بحمد تعالیٰ بر صغیر پاک و ہند وہ خطہ ہے کہ جہاں ہر دور میں اکثریت اسلام پسندوں کی رہی ہے، بے شک اکثریت قرآن و سنت کے پیروکاروں کی رہی ہے، اور مذہب کا اس خطے میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ بادشاہ یہاں جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے لوگوں کی گردنوں پہ تو حکومت کی ہے، لیکن لوگوں کے دلوں پہ علماء کی حکومت رہی ہے، صلحاء کی حکومت رہی ہے، اولیاء کی حکومت رہی ہے۔ اب سوچا تو جا رہا تھا کہ انگریزوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے، لیکن آگے کون بڑھے، کھل کے کون میدان عمل میں آئے؟ تو بر صغیر کی تحریک آزادی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اس جنگ آزادی کے حق میں جو کارروائی باقاعدہ کی گئی اور لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، اس میں ہمیں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر آتے ہیں۔ آپ نے جامع مسجد دلی میں کھڑے ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا۔ پھر کیا تھا کہ یہ جذبہ جنگل کی آگ کی طرح لوگوں میں پھیل گیا اور ہر طرف سے لوگ انگریز فوج کے خلاف میدان عمل میں آ گئے ہیں، اور پھر اسی جد و جہد کا ارتقاء ہے اور اسی کا نتیجہ ہے آگے چلتے چلتے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آزادی عطا فرمائی اور پاکستان جیسی خوبصورت اور اسلامی ریاست عطا فرمائی۔ پھر اس سے اگر ہم آگے چلیں، جب پاکستان کے قیام کے لیے کوششیں جاری تھی تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر جتنے بھی قائدین تھے انہیں بھی اس بات کا انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا
کہ اگر علماء ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو شاید ہمیں یہ کامیابی نصیب نہ ہو سکتی۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی قیادت میں دیگر جو عبد الحامد بیونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بالکل جتنے آپ نام لے رہے ہیں، جتنے بھی یہ بزرگ ہیں یہ سارے مدارس کی فیض یافتہ ہیں، بلکہ انہوں نے تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہاں تک فرما دیا تھا کہ اگر آپ قیام پاکستان کے مطالبہ سے دستبردار بھی ہو جائیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آزاد ملک حاصل نہیں کر لیں گے۔ جی علامہ صاحب، اس میں سنی بنارس کانفرنس جی کا بالکل کردار ہے 1946 میں جو 27-28 مارچ 1946 کو بنارس میں ایک سنی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں 1 لاکھ کے قریب علماء کرام اور مشائخ نے شرکت کی۔ اس کا بھی بنیادی اعلامیہ یہی تھا کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان قائم نہیں ہو اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علماء کے ساتھ بڑے قریبی روابط تھے۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو تحفے کے اندر مصلی اور تسبیح اور قرآن کریم بھیجا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ پیر صاحب نے مجھے تسبیح اس لیے بھیجی ہے تاکہ میں درود پاک بالکل، مصلی اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اس کے اوپر نماز ادا کروں، اور قرآن کریم اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اسے پڑھوں، اور جو ملک ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ملک میں یہی جو قوانین ہیں ان کو لاگو اور نافذ کیا جائے۔ جی علامہ صاحب، موجودہ دور کے اندر اگر دیکھا جائے جو مدارس موجود ہیں پاکستان کے اندر، تو مدارس کا نظام تعلیم کیا ہے؟ جس طرح اگر ہم اسکولوں کو دیکھتے ہیں، کالجز کو دیکھتے ہیں، یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں، تو ان کا ایک نصاب تعلیم ہوتا ہے، سال کے بعد ان کے پیپر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سمر ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک ان کا نصاب ہے، یہ کتاب پڑھنی ہے، انگلش ہے، میتھ ہے، ریاضی ہے، تو کیا مدارس میں بھی ایسا ہی ہے یا کیسا ہے؟ اس جی بالکل تفصیل سے علامہ صاحب، پاکستان میں بحمد تعالیٰ اور آزاد کشمیر سمیت مدارس کا ایک بڑا مضبوط نیٹ ورک ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے احباب کا موجود ہے، اور باقاعدہ ایک نصاب ہے، اور پھر باقاعدہ مدارس کے بورڈ ہیں، تنظیمات ہیں، جس طرح اہل سنت و جماعت کا تنظیم المدارس اہل سنت ہے، یا منہاج القرآن کے مدارس کا سلسلہ ہے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے مدارس کا ایک اپنا الگ سلسلہ ہے، علماء دیوبند کا وفاق المدارس کا سلسلہ ہے، اور علماء اہل حدیث کا وفاق المدارس سلفیہ کا سلسلہ ہے، اور پھر اسی طرح وفاق المدارس شیعہ ہے، اسی طرح رابطۃ المدارس ہے، اور پھر اس طرح ان سب کو ملا کے ایک اتحاد تنظیم المدارس ہے۔ تو اب یہ جو مدارس کی تنظیمات ہیں یہ پورے مدارس کے سلسلے کو چلا رہی ہیں، اور یہ باقاعدہ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں اور رجسٹرڈ ہیں، جس طرح حکومتی بورڈ ہیں، باقاعدہ نصاب ہے، اور پھر باقاعدہ امتحانات کا نظام ہے، یہ سارا سلسلہ مدارس کے اندر موجود ہے، اور حکومت کی نگرانی میں یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ مدارس کا بنیادی جو کام ہے وہ تربیت ہے، انسان کو انسان بنانا ہے اور اس کے مقاصد زندگی سے آشنا کرنا ہے، تو مدارس میں جو نصاب موجود ہے اس میں تو بنیادی طور پر قرآن پاک کی تعلیم ہے، ناظرہ قرآن پاک کی اور حفظ قرآن پاک کی، کیونکہ یہی انسان کی بنیاد ہے، اسی سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ اور اپنی روایات اور اپنی اقدار کے ساتھ انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو ناظرہ قرآن پاک، حفظ قرآن پاک، پھر اس کے بعد آگے تجوید القرآن کا سلسلہ ہے کہ قرآن پاک کو جو قواعد ہیں تجوید و قرات کے، عربی لہجہ ہے اور مخارج ہیں، ان کے مطابق قرآن پاک کی ادائیگی، تو تجوید کا سلسلہ ہے، اور حفظ اور تجوید یہ بھی باقاعدہ ایک بورڈ کے تحت ان کے امتحانات ہیں، اور جو طلباء ان میں پاس ہوتے ہیں انہیں باقاعدہ سند جاری کی جاتی ہے، تجوید کی بھی اور حفظ کی بھی۔ پھر آگے چلتے ہیں، اگلی سطح پہ جو مدارس کا نصاب کا سلسلہ ہے اسے ہم درس نظامی کہتے ہیں۔ اب درس نظامی میں بنیادی طور پر اس بات کو پیش نظر رکھا گیا کہ جو طالب علم داخل ہو اسے قرآن اور حدیث کی سمجھ آئے،
اب قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے چونکہ وہ عربی زبان کے اندر ہیں تو بنیادی طور پہ عربی کی تعلیم کی ضرورت ہے. اس میں جو گرامر ہے عربی زبان کی، صرف ہے، نحو ہے، پھر آگے عربی زبان کی نزاکتوں کو سمجھنے کے لیے اور اس کے لہجے کو سمجھنے کے لیے اور اس سے مفہوم کو اخذ کرنے کے لیے آگے جو بلاغت ہے، معانی ہے، بدیع ہے، یہ چیزیں بنیادی طور پر ہمارے مدارس کے نصاب میں شامل ہوتی ہیں عربی تک پہنچنے کے لیے. جب طلباء عربی زبان میں سوجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں پھر انہیں باقاعدہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرائی جاتی ہے. احادیث طیبات ہیں، پھر فقہ ہے، اور فقہ سے پہلے اصول فقہ ہیں. فقہ یہ قرآن و حدیث کی سمجھ ہے، اور قرآن و حدیث کو کن اصولوں کے مطابق سمجھا جاتا ہے وہ اصول پہلے پڑھائے جاتے ہیں. اس طرح حدیث ہے، حدیث کے اصول ہیں، منطق ہے، فلسفہ ہے، حکمت ہے، اور پھر علم کلام ہے. پھر آگے بڑھ کر یہ بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ پورا قرآن پاک ترجمہ اور تفسیری نصاب میں شامل ہو جائے. اور پھر احادیث طیبات میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بنیادی کتابوں کے علاوہ جو سیاستہ ہے، حدیث پاک کی صحیح ترین 6 کتابیں جن میں زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات کو جمع کیا گیا ہے، وہ کتابیں بھی ہمارے مدارس کے نصاب میں شامل ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. جب کوئی طالب علم مدارس کا یہ نصاب تعلیم پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث طیبات ہر چیز کا بیان ان میں موجود ہے. تو وہ طالب علم ایمانیات، عقائد، عبادات، ان کے مسائل سے لے کر معاشیات سے بھی آگاہ ہو چکا ہوتا ہے. جو معیشت کے ابدی اور آفاقی اصول ہیں وہ طالب علم سیاست کے اصولوں سے بھی آگاہ ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ باقاعدہ قرآن مجید میں نصاب ہے سیاست کا، اور باقاعدہ حدیث طیبات میں نصاب ہے سیاست کا. دین اور سیاست یہ باہم جدا جدا نہیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد مبارک جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ ان بنی اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل میں انبیاء ان کی سیاست کا کام کرتے تھے. اور پھر قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود جو سیاست کے اصول اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد فرمائے گے. اور بالخصوص ایک آیت کریمہ بڑی اہم ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تشطط واہدنا الی سواء الصراط. تو یہ ساری بنیادی باتیں ہیں سیاست کی. تو وہ طالب علم سیاست کے بھی بنیادی اصول و رموز سے آگاہ ہو چکا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن اور تخصص کا شعبہ آتا ہے. کوئی طالب علم فقہ میں آ رہا ہے، کوئی طالب علم حدیث میں آ رہا ہے، جو جس کا اپنا شعبہ ہوتا ہے اس میں جاتا ہے. اور پھر بے شمار ہمارے طالب علم ایسے ہیں کہ ایک تو مدارس کے اندر بھی بحمدہ تعالیٰ اس وقت عصری تعلیم کا نظام موجود ہے. میٹرک، ایف اے، بی اے، یہ ساری چیزیں اب مدارس نے ان کو اختیار کیا چونکہ یہ زمانے کے تقاضے تھے. اور مدارس کبھی بھی زمانے کے تقاضوں سے پیچھے نہیں رہی، بلکہ مدارس تو زمانے کے قائد بن کے آگے چلے گی. مدارس نے جو عصری تعلیمی ادارے ہیں انہیں رہنمائی فراہم کی. آج دیکھ لیں عصری تعلیمی اداروں میں جو اسلامیات کے شعبے ہیں، جو عربی کے شعبے ہیں، اردو کے شعبے ہیں، فارسی کے شعبے ہیں، اور سکولوں اور کالجوں سے لے کر یونیورسٹیوں تک ہر جگہ آپ کو مدارس کا فیض نظر آئے گا اور مدارس کے فیض یافتگان نظر آئیں گے. تو باقاعدہ طور پر بھی مدارس کے تعلیم یافتگان پھر آگے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، وہاں ایم فل، پی ایچ ڈی اور پھر مختلف شعبوں میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر آگے آ کے عملی زندگی میں مختلف محکموں میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. واہ ماشاء اللہ. آپ کے شاگرد علامہ عمر شہزاد صاحب ماشاء اللہ لائے آپ کو دیکھ جزاک رہے اللہ ہیں. جی. ممتاز احمد ملک صاحب، طیب بھائی، صبت الحسن قادری صاحب، تمام کو خوش آمدید. علامہ صاحب جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن، حدیث، فقہ تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں، جی جی تو جس طرح سکولوں کا اگر رخ کیا جائے وہاں پر فیس ہوتی ہے، اگر کالجز کو دیکھا جائے، یونیورسٹیز کو دیکھا جائے، فیسیں بھی ادا کرنا پڑتی ہیں، اور اپنا جو رہائش کے لیے انتظام ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے، جو کھانے کا انتظام ہے وہ بھی بندے کو خود کرنا پڑتا ہے. تو مدارس میں آیا سہولیات دی جاتی ہیں یا کیا نظام ہوتا ہے؟ جی علامہ نصیر صاحب بحمدہ تعالیٰ اسلام نے جو ہمیں طرز انسانیت سکھایا نا، اس طرز انسانیت کو اگر عملی طور پر دنیا کے سامنے اگر کسی سسٹم نے رکھا ہے تو وہ مدارس کا سسٹم ہے.
ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کا بوجھ برداشت کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، اور پھر آگے خدمت خلق کا جو شعبہ ہے، جو ایک انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے اور عقل کا تقاضا بھی ہے اور ہمارے اسلام کا تقاضا بھی ہے، بحمد تعالیٰ مدارس انہی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور اسی سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں۔ 40 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات اس وقت مختلف مکاتب فکر کے مدارس میں زیر تعلیم ہیں، اور ان کی کتابوں سے لے کر ان کی تعلیم، ان کی رہائش، ان کے اساتذہ کی تنخواہیں، اور پھر ان کے کپڑے، ان کی ضروریات کا بنیادی سامان، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں الحمدللہ مدارس اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ کوئی کسی سے فیس کا مطالبہ نہیں، جی بالکل دیا جاتا ہے، اور ان کی تعلیم بھی فری ہے، یعنی عصری اداروں میں، جی عصری اداروں میں جو چیزیں لاکھوں روپے سالانہ فیس دے کے مہیا ہوتی ہیں، مدارس اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرتے ہیں، اور یہ سارا ہماری عوام الناس کی محنت ہے، جن کا مذہب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور جن کا مدارس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے، اور یہ خود آگے بڑھ کر مدارس کے ساتھ تعاون کر کے یہ سارے سلسلے چلا رہے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو عصری تعلیم کے شعبے ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہیں، یا ڈاکٹر حضرات کو دیکھ لیں یا کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں آوازیں آتی ہیں آج ہڑتال ہو رہی ہے، جی تنخواہیں بڑھائی جائیں، ڈیوٹی ٹائمنگ میں تبدیلی کی جائے، ہمیں یہ سہولیات مہیا کی جائے، یہ سہولیات مہیا کی جائے۔ اب سرکاری اخراجات پہ چلنے والے اداروں میں گلے شکوے، احتجاج، ہڑتال، یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن دوسری طرف مدارس ہیں، حکومت کی طرف سے 1 روپے کے بھی روادار نہیں ہیں، لیکن کبھی بھی مدارس کی طرف سے اس طرح کی شکایت سننے کو نہیں، بلکہ بحمدہ تعالیٰ خود مدارس یہ سارے سلسلے کر رہے ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ اذان نہ ہو تو یہ پتہ چلے کہ امام صاحب اپنی تنہا بڑھوانے کے لیے سڑک پر گئے ہیں، اور الحمدللہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اور پھر نصیر صاحب یہ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں انہیں چلانے کے لیے الگ الگ وزارتیں بھی قائم ہیں، اور پھر آگے حکومتی اخراجات پہ وہ سارے سلسلے چلتے ہیں، اور پھر بھی یہ پریشانی ہے کہ شاید وہ سلسلہ اچھے طریقے سے چل سکے یا نہ چل سکے۔ لیکن مدارس نے جو سلسلے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں، مساجد میں اذان، امامت، خطابت، لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت، فکری شعور، خدمت خلق کا جذبہ لوگوں کے اندر بیدار کرنا، بغیر حکومتی سرپرستی کے اور بغیر حکومتی پوچھ گیچھ کے بحمدہ تعالیٰ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ سلسلے چل رہے ہیں، اور خود بخود چل رہے ہیں، اور ہر بندہ اپنی جگہ پہ خود کو ذمہ دار اس نے اپنے آپ کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو مدارس کیا کوئی مسائل کا شکار ہیں؟ اگر کوئی مسائل ہیں تو وہ ناظرین کے سامنے بیان فرمائیں۔ بالکل، چند ایک مسائل بھائی ایسے ہیں مدارس اس وقت جن کا شکار ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں سیکولرزم کا ہے۔ جی، یہ سیکولرزم سے متاثر لوگ اور لبرل لوگ آئے دن مدارس پہ حملے کر رہے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ عوام الناس کا مدارس پہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور جس وجہ سے مدارس پورے جوبن کے ساتھ اس وقت اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ میڈیا اور مختلف ذرائع کو استعمال کر کے مدارس کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت مدارس کو، تو میں اپنے ناظرین اور سامعین کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ میڈیا پہ مدارس کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اور مدارس کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کوئی بھی ہمارا ساتھی اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، کیونکہ وہ ایک مغربی ایجنڈے کے تحت چل رہے ہیں، اور مغرب کو اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ جب تک پاکستان میں مدارس قائم ہیں، پاکستان میں ہمارا مکروہ ایجنڈا نہیں چل سکتا۔ بے شک ہے۔ تو اگر ہم اپنے وطن میں اسلامی اقدار کو بحال رکھنا چاہتے ہیں، اور جو مغرب کا گمراہ کن اور انسانیت سوز ایجنڈا ہے اس سے اپنے ملک کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا، مدارس کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنا ہوگا۔ اور دوسری مدارس میں جو پرابلم ہے وہ حکومتی کرندے مدارس کو پریشان کرتے ہیں، حالانکہ علماء کی طرف سے پہلے دن سے یہ بات واضح ہے کہ مدارس حکومت کے ساتھ چلتے ہیں، جو بھی حکومت کی پالیسی آئے اگر وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے تو مدارس اسے فالو کرتے ہیں، اگر حکومت کی کوئی ایسی پالیسی آئے جو اسلام کے دائرے سے باہر ہے تو اگر مدارس اسے فالو کر لیں تو پھر مدارس کا مقصد وجود ختم ہو جاتا ہے۔
جو اسلام کے دائرے کے اندر ہے مدارس اسے قبول کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیے ابھی کرونا کا معاملہ آیا تو جو بھی ایس او پیز حکومت کی طرف سے آئیں مدارس نے پہلے دن سے ہی انہیں قبول کیا، مدارس بند کر دیے گئے، پروگرام ملتوی کر دیے گئے، اور پھر مدارس کے ہی فیض یافتگان ہیں، آئمہ، خطبہ، وہ کتنا انہوں نے حکومت کے ساتھ کمپرومائز کیا اور اس کو باقاعدہ ایک مہم کے طور پہ چلایا اور عوام کو آگاہی بخشی۔ تو جب مدارس حکومت کے ساتھ اس طرح کا پیار اور محبت اور اطاعت والا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ مدارس کو نہ صرف تسلیم کرے بلکہ ہر موقع پہ مدارس کے ساتھ ممکنہ تعاون کرے، اور مدارس کو جن پریشانیوں کا سامنا ہے حکومت آگے بڑھ کر خود مدارس کی ان پریشانیوں کو دور کرے۔ اور پھر ایک آخری جو چیلنجز اس وقت مدارس کو پیش نظر ہے وہ طلباء کی کمی ہے۔ اس وقت یہ مدارس کو اس کا سامنا، اور پھر لائق طلباء کی مدارس میں کمی ہے۔ مدارس کا سلسلہ آپ احباب کے سامنے، اور جو چند گزارشات میں نے عرض کی ہیں یہ بھی اسی کے متعلقہ تھی کہ مدارس میں داخل ہونے والا طالب علم ایسا نہیں کہ وہ دنیا سے کٹ کے رہ جاتا ہے، بلکہ وہ اچھے طریقے سے دنیا کو فیس کر سکتا ہے۔ تو میری والدین سے، سامعین سے، ناظرین سے گزارش ہے کہ مدارس میں جو طلباء کی کمی ہے اسے پورا کرنے میں ہم کوشش کریں، اور آگے بڑھ کے اپنے جو ہمارے لائق طلباء ہیں انہیں مدارس کے سپرد کریں، اور دینی اور دنیاوی تعلیم سے انہیں آراستہ کریں تاکہ وہ معاشرے کے ایک اچھے شہری بن کر یہاں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ماشاءاللہ، جس طرح علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ کرونا وائرس کی بیماری نے پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہے، تو وہ جو بڑے زمیندار ہیں، بڑے لینڈ لارڈ ہیں، وہ بھی پریشان ہیں معاشی طور پر، اور عام جو مزدوردار طبقہ ہے وہ بھی اس کا شکار ہے۔ تو ناظرین کرام، جو مدارس ہیں وہ بھی کافی متاثر ہیں، کیونکہ مدارس کا جتنا نظام ہے وہ رمضان شریف میں زکوٰۃ ہوتی ہے، فطرانہ ہوتا ہے، اسی سے مدارس کا نظام چلتا ہے۔ تو آپ احباب کا حق بنتا ہے کہ اپنے علاقے کے جو اہل سنت کے مدارس ہیں ان کے دست و بازو بنے، کیونکہ یہ مدارس قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کی جو نشر و اشاعت ہے اس کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ جی علامہ صاحب، ماشاءاللہ بڑے اچھے سلسلے سے اچھا ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اکبر بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، خوش آمدید کا کہتا ہوں ان کو بھی۔ آخر کے اندر ناظرین کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ پیغام تو مدارس کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے بے شمار ہیں، لیکن میں ایک ہی پیغام اپنے باپ کو دوں گا کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو مدارس کا سلسلہ قائم ہے اسے اللہ رب العزت کی نعمت سمجھیں، یہ اپنے اوپر اللہ رب العزت کی کرم نوازی سمجھیں کہ انہوں نے ہماری اسلامی روایات اور اسلامی اقدار کو سنبھالا ہوا ہے، اور آج ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشروں میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے اور انسانیت زندہ ہے اور باہم پیار اور محبت کے جذبات قائم ہیں، یہ مدارس کا فیض ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ ہمارا کاروان زندگی چلتا رہے تو ہمیں مدارس کا دست و بازو بننا ہوگا۔ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے مدارس بھی معاشی بحران کا شکار ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مدارس کے وابستگان کچھ کوشش کرتے تھے، باہر نکلتے تھے، احباب کو ملتے تھے، اور زکوٰۃ، فطرانہ اور عشر کی شکل میں مدارس کے ساتھ معاونت ہوتی تھی، اور پورا سال مدارس کا یہ سلسلہ چلتا تھا۔ تو اب وہ سلسلے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو میں اپنے احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ مدارس تو اس وقت آپ کے پاس شاید نہ پہنچ پائیں، لیکن آپ خود اس وقت مدارس کے پاس پہنچیں۔ گندم کا موسم ہے، عشر کی مقدار جو گندم میں اللہ رب العزت کی طرف سے لازم رکھی گئی ہے وہ نکالیں اور خود مدارس تک پہنچائیں۔ زکوٰۃ ہے وہ مدارس کے اکاؤنٹ میں خود جمع کروائیں، اور اگر آپ اس وقت نہیں پہنچ پاتے تو ان عطیات کو سائڈ پہ کر لیں۔ جب حالات بہتر ہوں آپ خود مدارس تک پہنچیں اور مدارس کے ساتھ ہر ممکنہ تعاون کریں، اور جو بھی مدارس کو کوئی پریشانی بنے آپ آگے بڑھ کر مدارس کی اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ علماء کا ساتھ دیں ہر اعتبار سے، جہاں بھی علماء آپ کو بلائیں آپ علماء کے ساتھ معاونت کے لیے پہنچیں، اور آپ کے جس علاقے میں آپ موجود ہیں وہاں جو مدرسہ قائم ہے، چاہے وہ مدرسہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ خود آگے بڑھ کر اس مدرسے کی انتظامیہ بن جائیں، اس مدرسے کے ساتھ معاونت کرنے والے بن جائیں۔ یہی میرا پیغام ہے۔ آپ اگر یہ کام کرتے رہے تو
الحمدللہ ہمارے معاشرے میں انسانیت کی اقدار موجود رہیں گی، خدمت خلق کے جذبات قائم رہیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی رہے گی، اور انسانیت باخیر و عافیت اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ واہ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدارس میں جو بچے ہیں ان کو داخل کروایا جائے، جی تو آخر کے اندر یہ بھی ناظرین کو بتا دیں، جس طرح اسکول کا نظام ہوتا ہے، جی مارچ کے اینڈ میں پیپر ہوتے ہیں، اپریل میں داخلے نئے اور نئی کلاسز لگتی جی ہیں، جی تو مدارس میں کیا پیپر کب ہوتے ہیں، کب نئے داخلے ہوتے ہیں، کب نئی کلاسیں ہوتی ہیں؟ جی مدارس میں عمومی طور پر رمضان سے پہلے شعبان اور رجب کے مہینے میں، رجب اور شعبان کے مہینے میں سالانہ پیپر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سالانہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اور انہی رجب اور شعبان میں نئے داخلے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ جو کلاسیں ہیں وہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے میں سٹارٹ ہوتی ہیں، اور کوشش یہ مدارس کی ہوتی ہے کہ جو سکول کے امتحانات کا سلسلہ، کالج کے امتحانات کا سلسلہ ہے، ان کے ساتھ اپنے سلسلے کو لے کے چلیں، تاکہ زیادہ جو طلباء مدارس کا رخ کرتے ہیں وہ پرائمری پاس، میٹرک پاس، مڈل پاس، میٹرک پاس ہوتے ہیں، تو ادھر سے وہ اپنے امتحانوں سے فارغ ہوں، آگے مدارس ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ ہمارا آج کا سلسلہ بہت خوبصورت رہا۔ جتنے احباب ارسلان غلام مصطفیٰ صاحب، چودھری عثمان اجنالیہ صاحب، آپ تمام احباب کا شکریہ کہ آپ ہمارے سلسلہ کو دیکھتے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ پر عمل کرتے ہوئے لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ آخر کے اندر دعا ہوگی اور علامہ صاحب دعا فرمائیں گے، اور وہ دعا جو بزرگان ڈوڈا شریف کے قدموں میں بیٹھ کر یہ پورے عالم اسلام کے لیے کرتے ہیں، آج آپ احباب کے لیے بھی دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ جی علامہ صاحب دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مالک مولا ہم سب کا یہ خوبصورت سلسلہ تعلیم و تربیت کا، تعلم کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک مولا علامہ نصیر صاحب اور حاجی والا کے یہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ساتھی بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، مالک مولا اسے دنیا اور آخرت میں ان کے حق میں نفع بخش فرما۔ آمین۔ جتنے بھی احباب اس سلسلے کو دیکھتے ہیں، باقاعدہ آتے ہیں، تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اس پروگرام کو، مالک مولا سب کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ اپنی بارگاہ سے انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ اس سارے پروگرام کا ثواب بزرگان ڈھوڈا شریف کی بارگاہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، اور بھی عالم اسلام کے جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے فوت شدگان ہیں، تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ جتنے ہمارے مدارس کے احباب ہیں، مالک مولا دین کی خدمت کر رہے ہیں، علماء، اساتذہ، واعظین، مبلغین، واعظین، انتظامیہ مدارس کی طلبہ، مالک مولا سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ جتنے بھی مدارس کے معاونین ہیں، مالک مولا کرم نوازی فرما، انہیں مدارس کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا جہاں جہاں سے ہمارے احباب آج تشریف فرما ہوئے ہمارے ساتھ، جو جو ان کے دلوں میں دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک مولا بالخصوص ہمارے مدرسے جامعہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف کے ساتھ جتنے بھی لوگ جانی مادی تعاون کرتے ہیں، عشر کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، فطرانے کی شکل میں، یا جن جن مدارس کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں، مالک مولا سب کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، صلی اللہ تعالی علی رسولہ خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر میں علامہ نصیر صاحب کی وساطت سے اپنے جامعہ کا پیغام احباب تک پہنچانا چاہوں گا کہ ہمارے جامعہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف میں بحمدہ تعالیٰ 750 سے زائد طلباء و طالبات دینی و دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جس طرح کہ پہلے عرض کیا گیا کہ ان کا بھی یہ سلسلہ بالکل فری ہے۔ بزرگان آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف کے خدمت گزار القاسم ٹرسٹ کے اراکین اس سلسلے کو چلا رہے ہیں۔ ایک تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ طلباء کو ہمارے ادارے میں داخل کروایا جائے تاکہ وہ وہاں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں سے آراستہ ہوں، اور دوسرا اس رمضان المبارک کے موسم میں عشر، فطرانہ، زکوٰۃ کی شکل میں لازمی بزرگان ڈھوڈا شریف کے اس عظیم مشن کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہماری خدمت اس میں شامل حال ہوتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔